غصہ آتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کوئی وظیفہ عطا فرمائیے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو غصہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سمجھائیے کہ اس کائنات میں صرف آپ نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اور ان سب کی بھی عزت ہے، ان سب کو بھی یہاں رہنے کا پورا حق ہے۔ آپ کی بات سنی جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کے مزاج کو دیکھا جائے، آپ کے مطابق سب کچھ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ باتیں دوسروں کے مزاج اور طبیعت کے مطابق آپ کو بھی دیکھنی ہیں، تو لہذا یہاں سب کے حقوق ہیں، سب کی ضرورتیں، ساری کائنات یہاں رہ رہی ہے۔ تو ایک تو اپنے ذہن یہ بنائیں سب سے پہلے کہ میں اکیلا اس دنیا میں، یا میں اکیلی اس دنیا میں نہیں، اس کائنات میں اور بھی ان کا بھی حق ہے۔ حتیٰ کہ گاڑی چلاتے ہوئے، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، روڈ پہ جاتے ہوئے بھی کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے لیے بنا ہے۔ کوئی گدھا، کھوتا، گھوڑا، بلی، جانور بھی کبھی آگے آ جائے تو اس کا بھی تو اس راستے پہ پورا حق ہے، مخلوق تو وہ بھی ہے۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے اس بات کو، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ چڑھا ہوں تو صرف میں ہی ہوں، اور کسی کی مجال کیا ہے کہ اس پہ کوئی سامنے آئے۔ میں نے بہت نچلی مثال دی ہے، اس سے آپ آگے خود سمجھیں کہ گھر کے اندر جو دوسرے افراد رہتے ہیں ان کا بھی پورا حق ہے رہنے کا، ان کی بھی مزاج ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو برداشت کرنا آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے لیے ضروری ہے، آپ سمجھ نہیں۔ تو اس لیے اپنے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بار بار غصہ آنا، بار بار طبیعت کا، مزاج کا اس طرح تلخ ہونا، یہ آپ کو ایک دن تنہا کر دے گا اور سب کی نظروں سے گراتا چلا جائے گا۔ کوئی آپ کو برداشت کر رہا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی آپ کی بہن ہے، کب تک کرے گا؟ ایک دن آپ سے دور ہوگا، آپ سے دل بھر جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ چاہیں کہ میری کچھ سنے، میرے پاس کوئی بیٹھے۔ آپ بہت نرم لہجے میں بھی بات پھر کر سکیں گی اور منتیں کریں گی، لیکن کوئی بھی اس وقت پھر آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ سوچنی چاہیے کہ اس غصے کی وجہ سے کتنی دفعہ آپ لوگوں کی ذلت اور ان کی رسوائی کا باعث بنی، اور کتنوں کے اوپر آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی۔ یہ سارے گناہ جمع ہو رہے ہیں، ڈریں، ان کا حساب دینا ہے، ایک ایک لفظ، جملے کا حساب۔ چوتھی بات جہاں تک ہے کہ پڑھنے کے لیے کوئی چیز، تو یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، اللہ کا نام ہے، اسے آپ چلتے پھرتے وضو بے وضو بکثرت پڑھیں، آپ کے غصے کی کیفیت بھی ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر و کرم فرمائے۔ میں نے کچھ باتیں پہلے اس لیے کی، وہ احتیاطی تدابیر پہلے ضروری ہیں۔ کتا کنویں سے نکل آئے گا، پھر پانی نکالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ کتا کھڑا رہے، پانی نکالتے رہے، آپ وظیفے پڑھتے رہیں اور غصہ بھی کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو بس تنہا سمجھیں اس کائنات میں، اور فرض سمجھیں کہ میری عزت سب پر فرض ہے، تو پھر آپ کا غصہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی سوچ ہی غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رشد و ہدایت پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔